اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 چل رہی تھی، ہم پڑھتے ہیں۔ اصل میں مضمون یہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی وہ دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ اور ترغیب کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ دیا ہو اور اس ایک دانے میں سے 7 شاخیں نکلیں اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک بڑھا کے واپس کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑھا کے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کو بھولے گی نہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، وسیع کر دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت دی کہ چلو اللہ جو ترغیب دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ چونکہ لوگوں کو ترغیب ہوگی اس سے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اب وہ کام جس سے یہ اجر ضائع ہو سکتا ہے، جس سے مطلب آپ نیکی کرو گے بھی صحیح اور وہ نیکی الٹا گناہ بن کے آپ کے کھاتے میں ڈل جائے گی، تو اس کی بھی وارننگ ساتھ ہی دے دی جائے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس بندے کو وہ تانے اور تکلیف نہیں دیتے، جو مالدار لوگوں کو احساس برتری ہوتا ہے، وہ احساس برتری ان میں نہیں ہوتا، اور وہ مال خرچ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ اس کے احسان مند رہیں، بلکہ اس لیے وہ کہ اللہ کو دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اس بندے کو کوئی تکلیف، کوئی تانے نہیں دیتے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کا اجر نہیں کہیں ضائع ہوتا۔ اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو آیت ہے نا، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی ملال، کوئی غم۔ یہ اصل میں جنت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ ہمیں جو بھی کوئی خوف ہوتا ہے تو وہ مستقبل کی کسی کیفیت کا ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل میں پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اگر کوئی غم ہوتا ہے تو وہ ماضی کی کسی کیفیت کا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، یا یہ نقصان ہو گیا، یا ایسے یا ویسے۔ تو وہ جگہ جہاں پہ نہ ماضی کا کوئی غم ہو نہ مستقبل کا کوئی خوف، تو وہ جنت ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بڑے لطیف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو بیان کیا کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد قول معروف، اچھی بات، قول بات، معروف عرف کے مطابق اچھی بات، بہت اچھی بات، ومغفرۃ اور مغفرت، معاف کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، اس خیرات سے بہتر ہے، یتبعھا جس کے پیچھے لائی جائے، یتبعھا جس کے پیچھے لائی جائے، اذن کوئی تکلیف، کوئی تانا۔ اور تو اس سے مراد منن بھی ہے، منن کا مطلب ہوتا ہے تانا۔ تو یعنی وہ اچھی بات اور معاف کر دینا یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم کسی کو کوئی وہ دو، کوئی مال و دولت دو، کوئی صدقہ کرو اور اس کے بعد اسے تانے دو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بھی بعض اوقات ہم مطلب ہمارے اندر بھی کوئی غصے کی کیفیت ہوتی ہے، ہم کسی موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ مانگنے والے آ جاتے ہیں، کچھ فقیر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں کافی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھی آئے، انکار کیا، چلے گئے، اور کچھ ویسے جان بوجھ کے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بندے کے اندر غصہ اور بندے کا جو پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بندہ انہیں تکلیف دیتا ہے، انہیں غصے میں کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے، انہیں تانے دے دیتا ہے کہ تمہارا کام ہی یہی ہے، کوئی کام نہیں کرنا، مانگنے والا کام ہے، یعنی بے عزت کرنا۔ بعض اوقات انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات ایسے الفاظ کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے ذلیل کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، اور کچھ ویسے ہی مطلب کبھی کبھار غصے کی کیفیت میں ہو، اور ایسے ٹائم پہ جب فقیر آگے تنگ کرے تو غصہ کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی بجائے اس کے کہ تم انہیں کوئی خرچ کرو ان پر اور ساتھ انہیں تانے تکلیف دو، انہیں کوئی مصیبت، کوئی اذیت دو، اس کی بجائے بہتر ہے کہ تم انہیں قول معروف، کوئی اچھی بات کر دو کہ اللہ بھلا کرے، اللہ معاف کرے، اور مغفرت، معاف کرنا، یعنی اللہ بھلا کرے، اللہ معاف کرے، اس طرح، یعنی اس طرح کا فکرہ کہہ دو عرف کے مطابق، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم اسے کوئی خرچہ کرو، اس کے اوپر کوئی مال و دولت دو، اسے حصہ دو، اور اس کے بعد اسے تکلیف دو۔ کیونکہ میں نے بتایا تھا حدیث قدسی ہے کہ بھی جو بھی مال و دولت خرچ کرو گے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دی ہے، کیونکہ لینے والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا واللہ غنی، اور اللہ غنی ہے، حلیم برداشت کرنے والا ہے، غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ یہ کیفیت ہمیں ہونا بہت ضروری ہے، یہ جو عادات ہے نا غنی اور حلیم والی، جب یہ کیفیت ہمارے اندر ہوگی پھر ہمارے اندر وہ غصہ اور وہ کیفیت نہیں ہوگی، یعنی غنی برداشت کرنے والا، اور حلیم غنی کا مطلب ہوتا ہے جو بے پرواہ ہو، جسے خرچ کرنا جانتا ہو، جو خرچ کرے اور اسے یہ پرواہ نہ ہو کہ میری کوئی چیز کم ہو جائے گی، کوئی زیادہ ہو جائے گی، غنی اس چیز سے غنی ہے، اور حلیم برداشت کرنے والا، یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت نمبر
62 ہوگی یا 63؟ کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.